بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، جمعۃ المبارک۔ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں اپنے معاشرے کے اجتماعی رویوں کے بارے میں۔ ہمارے ہاں اللہ رب العزت نے توبہ استغفار پر زور دیا ہے اور وہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ استغفار میں بے پناہ فوائد پنہاں ہیں، روحانی طور پر اور مادی طور پر۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ کرو گے اور اس سے سچی توبہ کرو گے تو میں درگزر کرتا ہوں، معاف فرماتا ہوں۔ لیکن ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر زندگی بھر سیاہ کاریاں کرے، خطا کار رہے، گناہ کرے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کا انبار ہو اس کے پاس، اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور راہ راست پر آ جائے اور زاہد و عابد بن جائے، نمازی پرہیزگار بن جائے، تو ہم اس کو اس نئے روپ میں قبول نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یہ ڈھونگ کر رہا ہے، ساری زندگی اس نے گناہ کیے ہیں اور اب یہ نیکی کی جو ساری زندگی ہے یا نیکی کی طرف آیا تو یہ ایک ڈھونگی ہے، ڈھونگ کر رہا ہے۔ حالانکہ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے ہوں اور اس کی کایا پلٹ دی ہو۔ دوسری طرف اس سے بھی بڑا دلخراش رویہ یہ ہے کہ ایک شخص ساری زندگی زاہد و عابد ہو، پارسا ہو اور عبادت گزار ہو، نیکوکار ہو، لیکن اس پر اگر ایک الزام لگ جائے، اس کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہو جائے، منظر عام پر آ جائے، تو ہم فوراً سے پہلے فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا اس کا چہرہ اب سامنے آیا ہے، یہ جو سارا اس کا ماضی تھا تو پھر اس پہ یہ ڈھونگ کر رہا تھا زاہد عابد ہونے کا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک آدمی اگر گناہوں کی زندگی ترک کر کے نیکی کی طرف صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، اسے معاف نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف ساری زندگی نیکی پر کاربند رہنے والا، خطاؤں سے گریز کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا شخص، اس پر اگر کوئی الزام لگ جائے تو ہم جھٹ سے پہلے اس کو مجرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس کا ہم سماجی ٹرائل کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم بہتان لگاتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کو ہم بہت زیادہ مینٹل ٹارچر کرتے ہیں۔ تو یہ رویے جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان کا ایک ماضی ہے اور اس حوالے سے عجیب و غریب واقعات اور معاملات منسوب ہیں۔ بہرکیف جو ہم آج کی بات کریں تو ان کی زندگی میں بڑا بدلاؤ آیا ہے، تبدیلی آئی ہے، اور وہ کافی حد تک کوشش کرتے ہیں نماز کی، باقی معاملات کی۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ہے۔ بہرکیف میں یہاں کوٹ کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی امیر المومنین، اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے تو ہم یہ اس بات کا تعین کس طرح کریں کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان ہے، آزمائش ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ایسا کوئی بھی واقعہ جب آپ کی زندگی میں آتا ہے، اگر اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد، وہ واقعہ پیش آنے کے بعد اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا جو ہے رجحان، آپ کا لگاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کا جو رابطہ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر امتحان کہیں گے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں، آپ اپنے جو دین کے ارکان ہیں، دین کی تعلیمات ہیں، ان سے اگر آپ دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا غضب تھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی۔ تو بہرکیف عمران خان کا ماضی جو بھی ہو،
لیکن میں دیکھتا ہوں، میرا گمان ہے کہ ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا کرم کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کتنی مصیبتوں سے، کتنے بحرانوں سے، کتنے میڈیا ٹرائل سے وہ شخص گزرتا ہوا آج زندان میں بیٹھا ہے۔ اور جب میں اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں لوگوں کی سوچ، ان کے جذبات، ان کے احساسات دیکھتا ہوں عمران خان کے لیے، تو وہ جو عمران خان پر ایک شک کرتے ہیں، ایک طرف مٹھی بھر لوگ اور دوسری طرف ایسے جو غالب اکثریت ہے ایسے لوگوں کی ہے جو عمران خان پر رشک کرتے ہیں۔ تو شک کرنے والے اور رشک کرنے والے، ان کے درمیان بہت بڑی خلیج ہے، ان کی تعداد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان پر، اس کی ذات پر، اس کی سیاست پر، آج کے عمران خان پر رشک کرنے والے مجھے کروڑوں میں نظر آتے ہیں، جبکہ اس کی ذات پر بہتان لگانے والے، اس کی غیبت کرنے والے، اس کا میڈیا ٹرائل کرنے والے اور اس پر شک کرنے والے، وہ ان کی تعداد مجھے بہت کم نظر آتی ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر قول کی روشنی میں دیکھا جائے تو عمران خان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ایک پیرامیٹر ہے، ایک پیمانہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس بات کا تعین کرنا کہ آیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر ہے یا امتحان ہے۔ تو امتحان تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں، نبیوں، ولیوں پر بے تحاشا امتحان آئے ہیں۔ ہم سب ناقص ہیں، ہم سب طالب علم ہیں۔ عمران خان کی جو ذات ہے، عمران خان آج جس طرح لوگوں کی امیدوں کا محور ہے، ان کی دعاؤں اور وفاؤں کا محور ہے، لوگ جس طرح والہانہ اس کو عزت دیتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں، اس کو محبت دیتے ہیں اور عزت دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہوتا ہے، تو دوسروں کے دلوں کو مسخر کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں ان کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دیتا ہے۔ بہرکیف 8 مئی کو ووٹ سے یہ فیصلہ ہوگا، اگر یہ الیکشن شفاف اور منصفانہ ہوتے ہیں، اور جس طرح ان دنوں حالیہ دنوں میں جس قسم کے واقعات اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ الیکشن فیئر ہوں گے، کیونکہ یہ الیکشن ایسے الیکشن ہیں جو منعقد ہونے سے پہلے متنازع ہو چکے ہیں۔ جس طرح پی ٹی آئی کو غلے کے نشان سے محروم کیا گیا، جس طرح پی ٹی آئی کی جو ان کے امیدوار ہیں ان کی کمپین جس طرح محدود کی گئی، جس طرح کریک ڈاؤن ہوتے رہے، جس طرح اتوار کو 144 لگائی گئی، ریلیاں نہ ہونے پائیں اس لیے، تو یہ سارے واقعات ہیں، اس کو دیکھے تو یہ بالکل نہیں لگتا کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے۔ بہرحال لوگ پرجوش ہیں، ووٹ سے فیصلہ ہوگا کہ ووٹ کی چوٹ کس کو لگتی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔